کی رغبت. ہم نے کہا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا اپنے بچوں کے ساتھ بھی. میرے بچے بڑے ہو گئے لیکن میں نے ایسے گلے لگاتا ہوں جیسے یہ چھوٹے بچے کہ یہ محبت ٹرانسفر ہوتی ہے. ہم اظہار نہیں کر سکتے. اور بچوں پر اپنی رائے مسلط نہ کہو کہ وہ بڑے ہو جائیں تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے. اس سے آپ کا گھر خوبصورت بن جائے گا. یہ میری نبی کی پیاری زندگی کے چند صفحات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. تو طویل داستان ہے, سناتے سناتے عمر بھی بیت جائے تو ایک ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. لیکن خلاصتاً میں نے آپ سے عرض کر دیا صدق و حدیث حفظ و امانت حسن و خلیقت. سچائی, دیانتداری, اخلاق, اور چوتھا اور آخری عفت فی طعمت, رزق حلال کماؤ. رزق حلال کماؤ. من امسا قالنا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ. مسلم شریف کی حدیث ہے جو صبح سے شام تک اپنے دنیا کے کاموں میں حلال اور رزق کی تلاش میں تھک کے گھر جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. کتنا بڑا عمل ہے رزق حلال. بندگی بن جاتا ہے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا ان کے ہاتھوں پہ چھالے نہیں, وہ جو مزدوروں کے نشان ہوتے ہیں کئی چلا چلا کے, وہ تھے. تو آپ نے اس سے پوچھا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں, اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں, تو میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے. تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑ سب کو دکھا کر ایسے اس کا بوسہ لیا. پھر فرمایا جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی. صرف نماز سے نہیں گناہ معاف ہوتے, حج سے نہیں معاف ہوتے, رزق حلال کے کمانے سے بھی روزانہ کی صفائی ہو جاتی ہے. تو ابھی سودا ہے اللہ رسول سے کر لو تو موج ہی موج ہے, اور اگر انہیں بکھیڑوں میں پڑے رہے تو مر کے زیرو ہی ہونا ہوتا ہے, کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور اپنے رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. اور آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو صلح کر لو. آپس میں کوئی لڑو, دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے, بول چال بند نہ کرو. جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے, باپ سے بھی, بیوی سے, بول چال بند نہ کرو. نہیں بس ساڈا بائی کاٹ. ہم تو پنجابی لوگ ہیں دیہاتی,